جب کسی عورت کو حیض آتا تھا تو سرسری طور پر پڑھنے والے جو لوگ ہیں وہ کہتے تھے کہ بھئی اب یہ عورت انوس ہو گئی، اب اس سے دور ہو جاؤ، نہ اس کے قریب جانا ہے، نہ سونا ہے، نہ ہی یعنی اپنے جو فائدے جائز فوائد ہیں وہ نہیں اٹھانے۔ تو اہل عرب اس قسم میں بہت متشدد تھے اور عورتوں کو بہت دور کیا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے ہمیں اس بارے میں گائیڈ کیا، اور حضور علیہ السلام نے اپنے عملی طریقے سے بھی اپنی امت کو سمجھایا کہ کس طریقے سے تمہیں اگر یہ معاملہ لائق ہو جائے تو کون سی ایسی چیزیں اپنانی ہیں اور کون سی ایسی چیزیں جن سے تمہیں دور ہٹنا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ہم میں سے کوئی جب حائضہ ہوتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے مباشرت کرنے کا ارادہ فرماتے تو حیض کے جوش کی حالت میں اسے حکم دیتے کہ تہمت باندھ لے، پھر اس سے مباشرت فرماتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حاجت پر قابو رکھتے تھے، تم میں سے کون ہے جو اتنا قابو رکھے؟ یعنی مباشرت سے مراد ہم بستری وغیرہ، اس کے علاوہ اگر حیض کی حالت میں اپنی عورت سے فائدہ بندہ اٹھانا چاہے تو اٹھا سکتا ہے، صرف ہم بستری کے علاوہ اگر کوئی کام کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، ویسے نہیں۔ تو شریعت یہ رہنمائی کرتی ہے۔ لیکن اہل عرب کیا ہوتے تھے؟ آج جو لوگ کہتے ہیں بھئی عورتوں کو حقوق نہیں دیے گئے، اسلام نے عورتوں کو حقوق نہیں دیے بلکہ غلام بن کے رکھا ہے۔ یہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے عورتوں کو کیسے حقوق دیے۔ جو عرب والے عورتوں کو بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اور بڑی ہو جائے اگر حائضہ ہو جائے تو ان کو منحوس سمجھ کر دور کر دیا کرتے تھے، تو نبی علیہ السلام نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ صرف یہ چیز ہے، اس کے علاوہ اگر تم ان سے فائدہ لینا چاہو، سونا چاہو تو سو سکتے ہو، اور یعنی یہ کام کر سکتے ہو۔ اور حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر قابو رکھا کرتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر حائضہ عورتیں کوئی ہوتا ہے نا، جیسے کسی کو قابو نہیں ہوتا تو کیا سے کیا کر گزر جائے، یعنی جو جائز ہے اس کے علاوہ جو ناجائز ہے اس صورت میں بھی پڑ جائے، تو اس سے اچھا ہے اگر دور رہیں گے۔ تو اس معاملے میں یعنی بہتر ہے کہ یہاں گناہوں میں ملوث ہونے والی بات ہے، لیکن اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ اپنے اوپر قابو رکھتا ہے تو ساتھ سونے میں کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب